बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। एक बहुत ही ख़ास व्लॉग और व्लॉग के शुरू करने से पहले आप सबसे यह दरख्वास्त, इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा भी और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं बात करूँगा अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमारात ने मिलकर ईरान पर हमले का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल ये हमला तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमला होगा। मैं बात करूंगा मक्का और मदीना की, और ये जो हमला होने जा रहा है इसमें पाकिस्तान के किरदार की और आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर इससे आने वाले असरात की, और साथ ही आपके अदबी और जो मालियाती ज़ौक़ के लिए मैं आपको माजी के दरीचों में ले चलूँगा। हज़रत इकबाल, मेरी नज़र में हज़रत इकबाल मर्द कलंदर लाहौरी से बड़ा आशिक हज़रत रिसालत माब का हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, पाकिस्तान की सरज़मीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। इकबाल ने हुज़ूर रिसालत माब की खिदमत में हमारी शिकायत की है। जी मेरे दोस्तों, इकबाल ने सिर्फ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ही नहीं लिखा, बहुत कुछ लिखा। ऐसी नज़म सुनाऊंगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपसे मेरी हमेशा की तरह यह गुजारिश, वक्त के यजीदों फिरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। ज़रा पहले आपको वो शिकायत सुना दूं जो इकबाल ने की है। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इकबाल कहते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, एक एक मिसरा सोने से लिखने के काबिल है। गिरा जो मुझ पे ये हंगामाए ज़माना हुआ, जहाँ से बांध कर रखते सफ़र रवाना हुआ। क़यूदे शामो शहर में बसर तो की, लेकिन निज़ामे कोहनाए आलम से आशना न हुआ। फरिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हुज़ूर आया रहमत में ले गए मुझको। कहा हुज़ूर ने अंदली पे बागे जाज, कली कली है तेरी गर्मी नवा से गुदाज। हमेशा सरे खुद जामे दिला है दिल तेरा, फुतादगी है तेरी गैरत सजूद नयाज। उड़ा जो पस्तिए दुनिया से तू सुए गुर्दूं, सिखाई तुझको मलाइका ने रिफ़त परवाज। निकल के बागे जहाँ से बरंगे बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू आया। अब इकबाल ने आगे से क्या अर्ज किया, यह है मेरी और आपकी शिकायत। और शिकायत क्या की, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती। तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती। हजारों लालाओ गुल हैं रियाज हस्ती में, वफा की जिसमें हो भू वो कली नहीं मिलती। मगर मैं नज़र को एक आबगीना लाया हूँ, जो चीज़ इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती। झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। जी मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मैं ख़ास तौर पर मुखातब होता हूँ अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से। क्यों इसलिए मुखातब होता हूँ, मेरी कौम का मुस्तकबिल आप हैं। मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, आलम इस्लाम का मुस्तकबिल आप हैं। यहाँ पर जो कारनामे अभी मैं ज़िक्र करूँगा, आगे मैंने कुछ इंकशाफात करने हैं, आपकी आँखें खुलेंगी। इधर उधर नहीं जाना, इस व्लॉग को देखना ज़रूर मुकम्मल है। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। इस हमले का जवाब क्या है मुझे पता नहीं, ये आप मुझे बताइएगा कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला करने क्यों जा रहा है।
ڈونلڈ ٹرمپ کا یا اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. وہ ایران پر پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا، وہ کریں گے، لیکن اب کی بار جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے یہ امریکہ یا اسرائیل نہیں کر رہے. یہ حملہ امریکہ، اسرائیل کے ساتھ پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر مل کے کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ حملہ جو ہوگا اس میں سرزمین مقدس، جی میرے دوستو، سعودی عرب کی سرزمین استعمال ہوگی، اور سعودی عرب کی 5 بیسز جو امریکہ کی وہاں پر ہیں، وہاں سے یہ حملہ ایران پر کیا جائے گا. ظاہر ہے جب ایران پر حملہ ہوگا تو ایران کا جوابی حملہ ہوگا. ایران کا جوابی حملہ وہیں ہوگا جہاں سے اس پر حملہ ہوگا. اگر سعودی عرب کی 5 بیسز سے ایران پر حملہ ہوگا تو جواب میں ایران کا ٹارگٹ بھی وہی ہوگا جہاں سے اس پر حملہ ہوا. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ سعودی عرب پر جو حملہ ہوگا وہ پاکستان پر حملہ ہوگا. اسی حوالے سے پاکستان نے کچھ فوجیں بھی گزشتہ دنوں منیر اعظم نے اور شہباز شریف نے سعودی عرب بھیجی ہیں. اب سعودی عرب کے ان بیسز میں سے کسی بیسز پہ جہاں پاکستانی فوج بھی موجود ہے اگر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس جنگ میں پاکستان بھی شامل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس حملے کو پاکستان کے عوام میں میڈیا پر یہ بتایا جائے گا، اور پہلے بھی کہتا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ہی نہیں عالم اسلام کے لیڈر اپنے اپنے ملکوں کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور وہ مکہ اور مدینہ کی مقدس سرزمین کا نام لے کے کہ مکہ اور مدینہ کا یہاں پر نعرہ لگے گا. منیر اعظم اور شہباز شریف، مریم نواز، یہ مکہ اور مدینہ کا دفاع کرنے گئے ہیں. وہ جو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مکہ اور مدینہ کا دفاع کرنے میں لگے ہیں. میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، مکہ اور مدینہ کا محافظ تو میرا اللہ ہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عالم اسلام میں کسی بھی لیڈر میں وہ دم خم ہے کہ وہ مکہ یا مدینہ کا دفاع کریں یا اس کے محافظ بنیں. مکہ میرے اللہ کا ہے اور مکہ کا محافظ میرا اللہ ہی ہے. مکہ اور مدینہ کے مقدس نام استعمال کر کے مجھے اور آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. جس طرح مکہ اور مدینہ بہت مقدس ہیں، ایسے ہی بیت المقدس بھی بہت مقدس ہے، قبلہ اول ہے. یہ مکہ اور مدینہ کے محافظ، یہ خادم الحرمین شریفین، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، منیر اعظم، تم اس وقت کہاں مرے ہوئے تھے جب بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو اس کا دفاع تو تم کر نہیں سکے. بیت المقدس بھی اسی طرح کا قبلہ اول ہے. قبلہ اول ہے، قرآن میں آ رہا ہے. مکہ کے علاوہ جس قبلے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، مکہ کے بعد سب سے متبرک جو پاکستان مسلمانوں کے لیے جگہ ہے وہ تو بیت المقدس ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی، مدینہ، یہ تینوں شہر بہت مقدس ہیں. اب ان شہروں کی حفاظت کون کرے گا؟ حفاظت کرنے کے لیے طاقت چاہیے. ان کی حفاظت وہ کر سکتا ہے جو کہ طاقت رکھتا ہو. میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، جس میں طاقت ہی نہیں وہ بے غیرت مکہ اور مدینہ کا کیا تحفظ کرے گا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے، مکہ اور مدینہ پر جو خادم الحرمین شریفین جن کا دعویٰ ہے وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، تو ان میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مکہ اور مدینہ کا دفاع کر سکیں. اگر ان میں یہ طاقت نہیں ہے تو انہیں مکہ مدینہ خالی کر دینا چاہیے اور مکہ اور مدینہ کا دفاع اس کے حوالے کرنا چاہیے جس میں یہ طاقت ہو. ایک بات. دوسری بات، ایران ایک اسلامی ملک ہے. ایران کو بھی مکہ اور مدینہ سے اتنی ہی محبت ہے میرے پاکستانیوں جتنی مجھے ہے، آپ کو ہے. اور عاصم منیر یا یہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے، انہیں مکہ مدینہ سے اتنی تحفظ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے آپ مجھے بتائیں. میری نظر میں ایران سے تو مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا. مکہ اور مدینہ کو سب سے اگر بڑا خطرہ ہے تو وہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں وہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور اس سے پہلے بیت المقدس جو کہ مکہ اور مدینہ ہی کی طرح ہمارے لیے متبرک جگہ ہے، وہاں پر
وہاں پر جو فلسطین پر جو ظلم و جبر ہوا، غزہ میں جو ظلم و جبر ہوا، وہاں پر ان کی غیرت مری رہی اور اس حد تک مری رہی کہ جائے کہ یہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرتے، جن سے سب سے بڑا مسجد اقصیٰ ہو یا مکہ ہو اور مدینہ، وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ اور ہمارے حکمران، ہمارا عاصم منیر، جس ڈونلڈ ٹرمپ سے سب سے زیادہ خطرہ ہے مکہ اور مدینہ کو، وہاں جا کر ناشتے کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم وہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس سے وہ نیتن یاہو، جس سے مکہ اور مدینہ کو سب سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، وہ اس کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دیتا ہے، نوبل انعام دیتا ہے۔ بلکہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف تو اس حد تک بھی چلا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یو آر سیویئر آف ہیومینٹی، یو آر سیویئر آف انڈین اینڈ پاکستانی پیپل۔ وہ کہتا ہے جی کہ تم نے جنگ رکوائی، اس نے کہا تم نے جنگ رکوائی اور تم انسانوں لوگوں کی جانوں کے محافظ ہو۔ اب میرے پاکستانیوں، ہمارا تو ایمان ہے جان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن شہباز شریف، عاصم منیر، محسن نقوی، ان کی جانوں کی حفاظت کرنے والا شاید امریکہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یا ان کا یقین یہی ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر مکہ اور مدینہ کی جب حفاظت کی بات آئے گی، مکہ اور مدینہ کا نام لے کے ایران پر جو حملہ ہوگا اس میں پاکستان کو بھی شامل کی، اور اس بات کے اشاریے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی حوالے سے یہ جو بڑا حملہ ہونے والا ہے، پیوٹن نے چین کا دورہ کیا ہے، اور چین اور روس نے تو اب کھل کے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی سپرمیسی کو اب تسلیم کرنے سے مکمل انکار کر دیا ہے۔ وہاں پر چینی قیادت اور روسی قیادت کیجیے، ذرا کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ چین اور روس ایران کو سپورٹ کریں گے۔ پاکستان اگر اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو چین سے ہماری ہمالیہ سے بلند دوستی اور پیسیفک سے گہری دوستی، وہ پیسیفک میں جا کر غرق ہو جائے گی۔ چین کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ پاکستان، جبکہ پاکستان کی موجودہ قیادت کے جو رویے نظر آ رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ایران پر حملہ ہوا، علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا۔ پاکستان میں ہمارے بھائی اہل تشیع ہوں، سنی ہوں، بریلوی، دیوبندی، میں ان چیزوں پہ بات کرنا ہی نہیں پسند کرتا۔ الحمدللہ ایرانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان کے اہل تشیع ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان کے بریلوی میرے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان کے اہل دیوبند والے میرے اسلامی بھائی ہیں، تبلیغی جماعت والے میں خود بھی جاتا ہوں، الحمدللہ میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ اپنا اہل حدیث وہ میرے مسلمان بھائی ہیں۔ میں تو سب کو اپنا بھائی مانتا ہوں۔ میں تو ان باتوں میں پڑھنا، میں تو اس بات کو لعنت سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو اسلام کے فتوے مسلمان بنائیں یا کافر بنائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میرے نبی نے جو کہا سچ کہا، میرے نبی کا ہر حکم جو مانے وہ مسلمان، جو نہ مانے وہ کافر۔ یہ ہے ایک مسلمان کا ایمان۔ اہل تشیع ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حرف آخر ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، لہذا اللہ کا جو آخری پیغام تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچ چکا۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اب اس میں جھگڑے کی تو کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے۔ باقی میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، یہ مختصر ولاگ ہے، اتنا لمبا نہیں ہوگا، تھوڑا سا میرے ساتھ جمے رہنا ہے اور اس ولاگ کو آگے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، مکہ اور مدینہ ہر مسلمان کے لیے مقدس ہیں۔ سعودی عرب، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، یہ جو عرب ملک ہیں، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کا تحفظ کریں گے۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو تمہیں مکہ اور مدینہ میں خادم الحرمین شریفین کہنے کا حق بھی نہیں ہے، اور ان شہروں پر کنٹرول کا حق بھی پھر نہیں ہے۔ تم تحفظ ہی نہیں کر سکتے، پھر تم کیسے خادم الحرمین شریفین ہو؟ تم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی، مالی طاقت دی، پیسے کی طاقت دی، ان کو تیل دیا، سونا دیا،
دنیا کی دولت اتنی زیادہ دی، وہ دولت اللہ نے اس لیے تمہیں دی ہے کہ تم اتنی طاقت حاصل کرو. تمہارے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ کہ تم اتنی طاقت حاصل کرو کہ پورے عالم اسلام کی رہنمائی کرو، اتنی طاقت حاصل کرو کہ مکہ اور مدینہ کا تحفظ بھی کرنے کے قابل بنو، اتنی طاقت حاصل کرو کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی بھی مدد فرماؤ، اور اتنی طاقت حاصل کرو کہ مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کروا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی قبور مبارک وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں، وہ اسرائیل کے قبضے میں ہیں. اس نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں سے چھین لیے ہیں. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کے زمانے میں پرامن فلسطین وہ جگہ ہے جو پرامن طور پر مسلمانوں کے حوالے ہوئی تھی، جنگ سے نہیں کیا. انہوں نے ہتھیار ڈالے، انہوں نے کہا آپ اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئیں اور آ کر فلسطین کا نظام سنبھالیں. 1400 سال گزر گئے، 1300 سال گزر گئے، درمیان میں صلیبی جنگیں، وہ لمبی کہانی ہو جائے گی. اور آج وہ سارے علاقے فلسطینیوں کو مار کے نکالو اور وہاں پر اسرائیلیوں کو آباد کرو. یہاں پر تمہارا ایمان نہیں جاگتا. اور مکہ اور مدینہ کو اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے، اگر طاقت حاصل کرنے کے لیے تم وہ دولت خرچ کرتے تو تمہیں یہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو میرے عرب شہزادے بھائی ہیں، یہ جو قطری شہزادے ہیں، یہ دبئی والے شہزادے ہیں، شرم ہو تو خدا کی قسم چلو بھر پانی میں تم ڈوب مرو. اللہ نے تمہیں وہ سرزمین دی جو دنیا کی سب سے مقدس سرزمین تھی، اور مکہ اور مدینہ کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بے تحاشا دولت بھی دی. تم نے وہ دولت اپنی زناکاریوں، بدکاریوں، اپنی شراب و کباب میں خرچ کرنا پسند فرمائی اور طاقت حاصل نہیں کی. آج تم اتنے مجبور ہو کہ تھوڑا سا تمہیں کانٹا چبھ جائے تو تم امریکہ کو اپنا باپ بنا کے ثواب دارین حاصل کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ چھوٹا سا انہیں کانٹا چبھ جائے تو یہ اپنے کانٹا نکالنے کے تم قابل نہیں ہو، اور تم بنتے ہو کہ عالم اسلام کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم عالم اسلام کو لیڈ کریں گے. مکہ اور مدینہ کا تحفظ تم سے نہیں ہو سکتا تو ایران پر یہ الزام نہ لگاؤ. تم مکہ اور مدینہ ایران کے حوالے کر دو. میں تو یہ کہتا ہوں مکہ اور مدینہ کو ایران، تو جن لوگوں کو مکہ اور مدینہ، یہ بات میرے جملے غور سے سنیے گا، مکہ اور مدینہ کو جن سے خطرہ ہے ان کے خلاف ایران جنگ لڑ رہا ہے. مکہ اور مدینہ کو جن سے خطرہ ہے، ایران انہی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. لہٰذا اگر تم سچے مسلمان ہو تو تم اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگر تم میں تھوڑی سی بھی شرم ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ انڈونیزیا، ملیزیا، ٹرک، دنیا کا جو بھی ہے، جو غیرت مند مسلمان ہوگا وہ ایران کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہے. وہ مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہے کس سے؟ اس بات کا تو پہلے فیصلہ کرو. مکہ اور مدینہ، یہ بات واضح ہو گئی، مکہ اور مدینہ کو خطرہ کس سے ہے؟ مکہ اور مدینہ کو اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے خطرہ ہے، ایران سے خطرہ نہیں. اب دوسرا سوال جو ہے کہ مکہ اور مدینہ کا تحفظ کیسے کیا جائے. پہلی بات تو یہ، مکہ اور مدینہ کا تحفظ میرا رب کرے گا. میرے رب نے کہا ہے، قرآن کا محافظ میرا رب ہے. اللہ تعالیٰ کو میرے قرآن کا تحفظ کرے گا، وہی میرا اللہ مکہ اور مدینہ کا تحفظ کرے گا. باقی ظاہر ذریعہ دنیا میں ہی بنتا ہے. تو دنیا میں، عالم اسلام میں اس وقت اگر کسی میں کیپیبلٹی ہے، کیپیبل ہے، جو ایک قوم مسلمانوں کے نام پہ جو جنگ لڑنے کے قابل ہے، وہ ثابت کیا ایران نے. تو میں تو کہتا ہوں مکہ اور مدینہ کا دفاع ایران کے حوالے کرو. وہ انشاءاللہ ایران مکہ اور مدینہ کا دفاع کرے گا. مکہ اور مدینہ کی حرمت، مکہ اور مدینہ کا جو تقدس ہے، ایران کو بھی پتہ ہے. ایران میں مسلمان بستے ہیں. دیکھیں مدینہ میں، جی ہاں، مدینہ میں ایران کے جو لوگ ہیں، ایران کے جو مسلمان ہیں، آیا مدینہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مکہ سے کوئی تعلق نہیں. باقی ایک میں واقعہ سنا کر آپ بات ختم کروں گا. گزشتہ سال میں حج پہ گیا. مکہ اور مدینہ کا دفاع کر کون رہا ہے؟ یہ میں تمہیں ایک واقعہ میرے ساتھ جو پیش آیا، میرا اپنا واقعہ میں حج پہ گیا تھا 2024 میں، اس سال سے پہلے 2 سال پہلے میں حج پہ گیا تھا. وہاں پر میری ایک فلسطینی بھائی سے ملاقات ہوئی، اور وہ میری ملاقات ہوئی تھی
उस पर मैंने व्लॉग भी किया था, वो मेरे फेसबुक चैनल पर मौजूद है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। और मैंने वो वहाँ पे मैं गया तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जन्नतुल मोहल्ला में शाम के वक्त में फातिहा के लिए खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र की ज़ियारत के लिए गया। वहाँ मुझे एक फ़लस्तीनी मिला। उस जुमा का दिन था, 4 हेलीकॉप्टर हरम शरीफ के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। वहाँ पर एक दरख्त, बहुत ज़्यादा गर्मी शदीद थी, एक दरख्त के साए में मुझे एक फ़लस्तीनी मिला, बहुत अच्छा नौजवान था माशाअल्लाह। उससे मेरी कुछ गपशप हुई। मैंने उससे कुछ इज़हार हमदर्दी करने की कोशिश की कि यार हम बड़े दुखी हैं, जो मैं आपको हक़ाइक़ हैं। मैंने कहा यार हम बहुत दुखी हैं, आपके साथ जो हो रहा है इस वक्त गज़ा में और फ़लस्तीन के जो हालात हैं, हमें बड़ा दुख होता है। वो गुस्से में हो गया। उसने मुझे कहा शट अप। उसने कहा प्लीज़ स्टॉप दिस, स्टॉप या, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू ऑन दिस सब्जेक्ट। आप यकीन करें, ये मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा भाई मैंने तुमसे इज़हार हमदर्दी किया है। उसने कहा तुम झूठ कह रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ, तुम हमारा। मैंने कहा हम तो आपकी हिफाजत करना चाहते हैं, हम तो आपके साथ जैसे नारे हम लगाते हैं ना कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ हैं। इनसे झूठा लानती कोई है नहीं। तुमने कभी कदम बढ़ाया है? कभी तुम साथ खड़े हुए भी हो? ये जो नारे लगाने वाले होते हैं सबसे बड़े मुनाफिक और झूठे होते ही यही हैं। जो काम हम करते हैं वो अमली तौर पे काम करते हैं, ऐसे झूठे बूटे नारे नहीं लगाते कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे। उसने कहा तुम हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़ करोगे? फिर उसने मेरी आंखें खोल दी। उसके वो जुमले आज भी मेरे जहन में हैं, आप यकीन करें। उसने कहा मैन लुक 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 लुक, दीज आर अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर्स। उसने कहा वो सामने उड़ रहे थे ना, हम थे जन्नतुल मोहल्ला के गेट पर, और वहाँ से हरम शरीफ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा। वहाँ पर वो जो है जहाँ तो पर जन्नतुल मोहल्ला है वो जगह ऊंची है। जन्नतुल मोहल्ला अगर आप गए हुए हैं आपको पता है थोड़ी चढ़ाई आती है, और ऊपर वाली जगह पे हरम शरीफ उससे नीचे आता है, जन्नतुल मोहल्ला से थोड़ा नीचे आता है। वहाँ पर हम हज़रत खदीजातुल कुबरा की कब्र तो और भी ऊंची जगह पे आ जाती है, क्योंकि जन्नतुल मोहल्ला तो काफ़ी बड़ा है, तो पीछे कोने में आती हैं उनकी कब्रें। आगे का एरिया थोड़ा नीचे है तो ऊपर चढ़ाई चली जाती है। वहाँ पे हम खड़े थे तो वो अपाची हेलीकॉप्टर घूम रहे। उसने कहा ये मक्का और मदीना की सरजमीन है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, इसका दिफा करने के लिए हमारे खादिमुल हरमैन शरीफैन ने अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर बनाए हैं जो तुम्हारे मक्का और मदीना का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और हो सकता है उसमें अंदर जो बैठे हुए और वो पायलट्स हों वो भी अमेरिका के कोई हों, तो काफिरों का तो मक्का और मदीना में दाखिला होना ही ममनू है। तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से तुम मक्का और मदीना का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? मक्का और मदीना का तहफ़्फ़ुज़ वो कर सकता है जिसमें ताकत हो। जिसके पास ताकत ही ना हो उसे मक्का और मदीना का महफ़ूज़ बनाना दुनिया की सबसे बड़ी नालायकी और सबसे बड़ी झूठ है। अगर आप मक्का और मदीना का महफ़ूज़ उन नालायकों को बनाओगे जो शराब पिएंगे, यहूदिया औरतों से शादियाँ करेंगे, उनसे निकाह करेंगे, या पता नहीं है निकाह तो मैं कह ही नहीं सकता उस बात को, 15-15 बीवियाँ 15-15 औरतों से जायज़ नाजायज़ जो कुछ है वो करेंगे, वो मक्का और मदीना का तहफ़्फ़ुज़। मक्का और मदीना का दिफा करने वाले जो होते हैं वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होते हैं, वो खालिद बिन वलीद होते हैं, वो साद बिन वकास होते हैं, वो अबू उबैदा बिन जराह होते हैं। मक्का और मदीना का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुनीर आसम नहीं होते, ये अरमैन शरीफैन खादम कहने वाले नहीं होते, ये शहबाज शरीफ जो डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबल इनाम दे रहा है। पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा, मेरे पाकिस्तान के गैरतमंदों ने यह तमाशा देखा। आज भी वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। जब इसने यह कह दिया पाकिस्तान के अवाम गौर से सुनो, जब उसने डोनाल्ड ट्रंप को सारी दुनिया के सामने सलूट किया, आप देख रहे थे, जब उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबल इनाम दिया जाए, आलम इस्लाम के सबसे बड़े कातिल को अमन का नोबल इनाम दिया जाए, सबसे पहले एक बार नहीं 3 बार शहबाज शरीफ ने कहा, और आसम मुनीर ने उसके वहाँ जाकर क्या नाश्ते किए और डिनर फरमाए। इनसे आप तवक्को करते हो कि ये मक्का और मदीना की हिफाजत करेंगे? अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं थोड़ा जज्बाती क्योंकि मजहबी मामला है, और मजहबी मामले में तो मैं तो पाकिस्तानी कौम वैसे भी थोड़ी जज्बाती है, और मैं पाकिस्तानी ऊपर से एक पठान,
تو مغز ہماری پھر جاتی ہے. جب میرے نبی کی بات ہو، جب مکہ اور مدینہ کا نام لے کر جھوٹ بولا جائے تو ہماری مغز پھرنی تو بنتی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آئے تو ضرور دوستوں سے شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.